نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ معزز سامعین گرام، آج ہم جس موضوع کے بارے میں آپ سے عرض کریں گے وہ ہے شب معراج۔ شب معراج ایک عظیم معجزہ ہے جس میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی حدود سے نکال کر آسمان دنیا تک کی سیر کروائی۔ یہ واقعہ اسلام کے عقائد و عبادات میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور امت مسلمہ کے لیے بے شمار اس میں اسباق اور نصیحتیں ہیں۔ یہ واقعہ رجب کی 27ویں شب کو پیش آیا۔ شب معراج کا ذکر قرآن کریم کے مختلف آیات میں بھی ملتا ہے، جن میں سورہ اسرا یہ جو آیت پڑھی گئی۔ شب معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے۔ کفار مکہ کی جانب سے شدید مخالفت، طائف میں بے قدری اور آپ کے چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جیسے واقعات کے بعد اللہ جل جلالہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ شب معراج میں 2 مراحل پیش آئے، 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اسرا۔ اسرا کا مطلب ہے رات کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی امامت کروائی، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور یہ نماز نفلی نماز تھی۔ نمبر 2 معراج۔ مسجد اقصی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی جانب معراج ادا کیا گیا، آسمان کی جانب بلند کیا گیا۔ 7 آسمانوں کے سفر کے دوران آپ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر آپ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، پہلے آسمان پر آپ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات کی علیہ الصلاۃ و تسلیمات، تیسرے آسمان پر آپ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر سدرۃ المنتہا، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رک کے، کیونکہ آگے تو وہ نہیں جا سکے، آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، اس مخلوق کا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قربت عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف کی بھی حدیث کے حاشیے میں آتا ہے۔ اور پھر معراج کے موقع پر اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم تحفہ دیا، اور وہ تحفہ نماز کا فرض ہونا ہے۔ ابتداءً 50 نمازیں دی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی، یہاں تک کہ 50 سے 5 نمازیں مقرر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 نمازیں جو پڑھے گا اس کو 50 کے برابر کا اجر ملے گا۔ پھر ایمان اور یقین کے اعتبار سے شب معراج کے واقعے نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مزید مضبوط ہوئے ایمانی اعتبار سے۔ خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کر کے ثابت کیا کہ ان کا ایمان کامل ہے۔ امت کے لیے دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران امت کے لیے دعا کی،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت و مغفرت طلب کی۔ اب شب معراج جب پیش آئی تو شب معراج کا واقعہ مسلمانوں کو اہم اسباق دیتا ہے، اہم پیغامات دیتا ہے، جس میں نماز کی اہمیت کہ نماز دین کا ستون ہے، اور شب معراج کے موقع پر امت کو یہ عظیم تحفہ ملا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، شب معراج ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی قدرت انسان کی عقل سے بلند ہے، ماورا ہے۔ انسان کی عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر کے سامنے، اللہ پاک کے حکم کے سامنے ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور شب معراج ایک عظیم آزمائش بھی تھی، جس میں مومنین کا ایمان پرکھا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس واقعے پر مکمل یقین ظاہر کیا، جو ان کی ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ شب معراج کا رسالت کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ آپ کو وہ چیزیں دکھائی گئی جو عام انسان کی پہنچ سے باہر کی ہیں۔ شب معراج سے امت مسلمہ کو نصائص ملتی ہیں، نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانے آدمی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان پر مکمل عمل کرے آدمی، یہ اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ اتحاد اور اخوت، مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت امت مسلمہ کو اتحاد اور بھائی چارگی کا درس دیتی ہے۔ دعاؤں کی اہمیت، شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا قرب عطا فرمایا، اور حضور نے شب معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ مسلمانوں کو اس رات خصوصی دعائیں کرنی چاہیے شب معراج میں۔ شب معراج کو عام طور پر نوافل، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار اور دعاؤں کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ اس رات خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا اور امت کے لیے دعائیں کرنا افضل ہے، لیکن فرض نماز کے ساتھ پابندی ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی شب معراج میں تو پوری رات جاگتا رہے اور فجر کی نماز میں اس کو نیند آ جائے اور فجر کی نماز کو قضا کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرض نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اس رات کو اللہ پاک نے موقع دیا، اللہ کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کے سامنے دعائیں کرے، ذکر کرے، خوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی نے یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو پیغامات دیے، کما حقو، اللہ میں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔